حرف کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ وہ چاہے ارطغرل غازی کا دور ہو یا عثمان بے کا، ہمیشہ سے صرف جنگیں اور آزادی ہی مقصد رہی ہے، اور یہ روایت نسلوں تک بھی برقرار رہی۔ بہادری، شجاعت اور تیز دماغی ہی وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک سردار کو سردار کہلواتی ہیں، اور ارطغرل غازی کے فرزند عثمان بے تو شاید شروع سے ہی ان صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ عثمان بے نے ارطغرل غازی کے بعد جس طرح تلوار سے فتح کی گئی ان زمینوں کی حفاظت کی، اور نہ صرف یہ بلکہ بہت سارا بازنطینی علاقہ بھی کائیوں کی ملکیت بنا دیا، یہ قابل دید تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان بے کا خوف بازنطینیوں میں اس حد تک پھیل چکا ہے کہ ان کی عبادت گاہوں میں عثمان بے کے لیے بد دعائیں کی جاتی ہیں۔ لیکن جو علاقہ عثمان بے فتح کرتے جاتے ہیں تو وہاں کے عیسائیوں اور غیر مسلموں کے ساتھ عثمان بے کا حسن سلوک انہیں عثمان بے کی رحم دلی کی تعریف کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور وہ عثمان بے کے گن گاتے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف بازنطینی گورنر بلکہ شہنشاہ خود بھی اس بات سے بہت زیادہ خوفزدہ نظر آتا ہے کہ جس طرح عثمان بے اپنے انصاف سے متاثر کر کے عیسائیوں کو خود کی طرف لے جا رہے ہیں اور مسلمان کر رہے ہیں، تو یہ بازنطینی سلطنت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ عثمان بے کو معمولی سا سردار سمجھنے والا شہنشاہ، جسے اب عثمان بے کی شہرت کا بخوبی اندازہ ہے، اس قدر پریشان ہے کہ عثمان بے کے مقابلے میں خود کی فوجیں لا کھڑی کی ہیں، جو کہ کمانڈر جارج مزلون کی قیادت میں عثمان بے پر حملہ آور ہوں گی۔ یہاں پر واضح کر دیں کہ بازنطینی یہ جنگ عثمان بے کی کوئی جگہ فتح کرنے کے لیے نہیں لڑیں گے، بلکہ وہ یہ سب اپنے دفاع میں کریں گے، اور چاہتے ہیں کہ عثمان بے مزید بازنطینی زمینوں پر قبضہ نہ کر سکے۔ لیکن آگے بھی ارطغرل غازی کے وہ فرزند ہیں جنہوں نے غزہ کی آگ کبھی کم نہیں ہونے دی اور نہ کبھی امن معاہدہ کیا ہے۔ چونکہ عثمان بے کا اگلا ٹارگٹ برسا اور ازنک ہے، تو عثمان بے کو مزید بازنطینی قلعے فتح کرنے سے روکنے کے لیے شہنشاہ خود میدان میں آ چکا ہے، کیونکہ عثمان بے گورنروں کے تو قابو نہیں آ رہے، اور آئے روز کسی نہ کسی گورنر کا سر قلم کر دیتے ہیں اور قلعہ بھی چھین لیتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھائے جانے والے تمام واقعات کی تفصیل بتائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بات کریں گے سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ ڈسکس کیے جانے والے ٹاپک مالہن خاتون کے بارے، کہ کیا واقعی مالہن خاتون کرلش عثمان کی کاسٹ سے الگ ہو گئی ہیں؟ کیا اب ہم کبھی بھی مالہن خاتون کو کرلش عثمان سیریز میں نہیں دیکھ سکیں گے؟ مالہن خاتون جو کہ آنے والے ٹائم میں سلطان اورحان کی والدہ یعنی کہ سلطنت کی والدہ سلطانہ ہوں گی، کیا ان کا اس طرح کردار ختم کرنا تاریخ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ اور اس کا ڈرامے کی ریٹنگ پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا جس طرح ڈرلس ارطغرل میں حلیمہ خاتون کے کردار کے ساتھ کیا گیا، وہی کچھ مالہن کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے؟ بات کریں گے سیزن فنالے کے بارے کہ سیزن کا اختتام کس سین پر ہوگا، ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی ان نئے کرداروں کی جنہیں کرلش عثمان کی کاسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے، اور وہ اگلی قسط میں اسکرین کی زینت ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی امپورٹنٹ باتیں بتائیں گے جو کہ اب سے پہلے تک آپ نہیں جانتے ہوں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ویورز، بات سٹارٹ کرتے ہیں مالہن خاتون سے، جن کے بارے ملٹیپل ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کرلش عثمان کی کاسٹ سے الگ ہو گئی ہیں، اور اس بارے بہت سے کامنٹس بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو چلیے اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیتے ہیں۔ ویورز، سب سے پہلے مالہن خاتون کے سیریز چھوڑنے کی خبر سے جو خیال آتا ہے وہ یہ کہ جس طرح ڈرلس ارطغرل میں حلیمہ سلطان کے کردار کے ساتھ کیا گیا تھا، کیا اب بھی بالکل ویسا ہی ہونے جا رہا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جب عثمان بے پیدا ہوئے تھے تو ساتھ ہی حلیمہ کا کردار ختم کر دیا گیا تھا، جو کہ تاریخی کردار کے ساتھ زیادتی تھی، اور اسکرپٹ بھی تاریخ سے ہٹ کر تھا، جس کا مقصد صرف اور صرف ارطغرل میں نئی کہانی لانا تھا۔ ویسا کیا بھی گیا، اور پھر البلگائے خاتون کے قبیلے کی انٹری ہوئی۔ تب بھی ڈرامہ کی ریٹنگ تو ضرور بڑی تھی، لیکن آڈینس نے بہت زیادہ تنقید کی تھی کہ ایک حقیقی کردار کے ساتھ یوں کھلواڑ کرنا ناقابل قبول ہے، کیونکہ حلیمہ خاتون عثمان بے کی جوانی تک زندہ تھیں، اور اب بھی شاید وہی غلطی دہرائی جا رہی ہے۔ مالہن خاتون کو شہید کروایا جائے گا یا انہیں سیریز سے ویسے ہی غائب کر دیا جائے گا؟ اس بارے بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں تاریخ پر، کہ تاریخ کے مطابق مالہن خاتون کا انتقال کب اور کیسے ہوا تھا، اور اگر تاریخی لحاظ سے سیریز چلے تو آگے کیا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مالہن خاتون اورحان بے کی والدہ ہیں، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان تھے، اور وہ اورحان بے کے سلطان بننے کے بعد 2 سال تک والدہ سلطانہ بھی رہیں، جس کے بعد ہی ان کا انتقال ہوا۔ وہ 1324 میں عثمان بے کے جانے کے بعد 1326 میں یعنی 2 سال کے بعد ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھیں، اور اگر تاریخ کے مطابق سیریز کو لے کر چلا جائے
तो मालन खातून का सिरे छोड़ना किसी तौर भी मुमकिन नहीं है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। जी हाँ, काफी ज्यादा तुर्किश न्यूज वेबसाइट्स ने खबर ब्रेक की है कि कुर्लुश उस्मान में मालन खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा ने कास्ट से अलहदगी इख्तियार कर ली है और सीरीज छोड़ दी है। पहले तो ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि शायद मालन खातून असल जिंदगी में भी प्रेग्नेंट हैं, इसलिए उन्होंने सीरीज से ब्रेक ली है। लेकिन अब इन खबरों की तरदीद कर दी गई है और बताया गया है कि अदाकारा ने किसी और वजह से सीरीज छोड़ी है। अब सवाल ये है कि अब आगे मालन के किरदार के साथ क्या किया जाएगा? क्या उन्हें शहीद करवा दिया जाएगा या शेख अदाब अली और तुर्गुत की तरह वैसे ही उन्हें गायब कर दिया जाएगा? तो व्यूअर, यहाँ पर दो सूरतें हो सकती हैं। पहली बात तो यह है कि अगर उन्हें शहीद करवाया जाता है तो ये इतने बड़े तारीखी किरदार के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी जिसे शायद ऑडियंस कबूल न करे। लेकिन अगर कुर्लुश उस्मान की टीम का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो इस तरह की बहुत सारी गलतियां पहले भी कर चुके हैं। लेकिन अगर उनका किरदार गायब या साइडलाइन किया जाता है तो वो भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो आने वाले टाइम की वालदा सुल्ताना है और उनका करैक्टर लीडिंग करैक्टर है। अभी तक तो शायकीन इस चीज पर भी एतराज कर रहे थे कि बाला खातून को मालन से ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाता है, जो कि गलत है। तो अब एकदम से उनका करैक्टर ही गायब कर देना, ये तो हद से तजावुज करने वाली बात होगी। अब सवाल यह है कि अगर मालन खातून का किरदार निभाने वाली अदाकारा सिरे छोड़ गए हैं तो कुर्लुश टीम के पास अब ऑप्शन क्या बचती है? मेरे ख्याल में एक ही ऑप्शन बचती है कि अगर मालन खातून का किरदार खत्म नहीं करना और ड्रामे को तारीखी लिहाज से दिखाना है तो अदाकारा की रिप्लेसमेंट में कोई और अदाकारा ये किरदार निभाए। लेकिन इस चीज के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि अब तक सीरीज की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि किसी कैरेक्टर की रिप्लेसमेंट में कोई और एक्टर लाया जाए। हाँ, एक बार हुआ था जब कोनूर आल्प का किरदार खत्म करने के बाद किसी और एक्टर ने कोनूर आल्प का किरदार निभाया था, लेकिन उसके लिए मिलते जुलते अदाकार का इंतखाब करना होगा। खैर, अब गेंद तो ड्रामे के डायरेक्टर बुज़दाग साहब के कोर्ट में है कि वो आने वाले दिनों में क्या करते हैं, क्योंकि किस्त नंबर 130 मालन खातून की आखिरी किस्त होगी। दूसरी जानिब उस्मान बे जिन्हें मंगोलों से छुटकारा मिला है तो बाजंतीनियों ने आ गिरा है। उस्मान बे हमेशा की तरह दुश्मन के सारे प्लान्स नकारा बना देंगे और हमेशा की तरह उस्मान बे को मारने का ख्वाब लिए आने वाले कमांडर जहन्नम वासिल होंगे। सीजन फिनाले का आखिरी सीन कोयोनहिसार के मार्के यानी बैफ्यूज की जंग में उस्मान बे की शानदार फतह होगा। इसके साथ ही उस्मान बे के वो तारीखी साथी जो कि अब तक सीरीज में शामिल नहीं हो सके थे, उनकी एंट्री करा दी जाएगी, जबकि तमाम फर्जी किरदार साइडलाइन कर दिए जाएंगे, क्योंकि आगे अब उस्मान बे सल्तनत का बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे और वहां पर तारीखी किरदारों का होना लाजमी है, जो कि दुर्सुन फकी, अब्दुल्ला मियाल, हसन आल्प और आगचा कोजा हैं। व्यूअर्स, आप कौन से तारीखी किरदार को देखने के मुंतजिर हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें बताएं कि मालन खातून को सीरीज छोड़नी चाहिए या नहीं।